تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب سے یہاں کیا مراد ہے؟ مذہب سے مراد جو ہے تو جدید جرمنی جو ہے اس کی بنیاد بھی یعنی پروٹیسٹنٹ عیسائیت ہے. کہ لوتھر جو ہے جرمن تھا، یہ 16ویں صدی سے. اور لوتھر جو ہے مذہبی تھا، لیکن ایک نئے مذہب کی اس نے بنیاد رکھی جو کیتھولک عیسائیت کے مقابلے میں. پہلی بات یہ اس کی کئی خصوصیات ہیں، لیکن چند اہم خصوصیات. اس کا تصور جو ہے آزادی، یعنی پروٹیسٹنٹزم کی بنیاد آزادی ہے. آزادی منفی بھی اور مثبت بھی. منفی آزادی جو ہے چرچ اور اس کے اجماع، یعنی عالمگیر چرچ اور اس کے اجماع سے آزادی. اور مثبت آزادی ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کریے، خدا کے کلام کو جس طرح چاہے سمجھ لے. اور ظاہر ہے کہ منفی آزادی جو ہے اس عالمگیر چرچ کے خلاف تھی، تو وہ اول دن سے پروٹیسٹنٹزم جو ہے جرمن سیکولر ریاست کا حلیف تھا. ایک ریاست تو نہیں تھی، وہ راجواڑے تھے، جرمن ریاستیں جو کیتھولک عیسائیت کی عالمگیر غلبے کے خلاف کہ وہ اس کے مخالف تھے کہ پوپ جو ہے اٹلی سے بیٹھ کے ان پہ احکامات جاری کرے. ہم جرمن ہیں، ہمارا جرمن چرچ ہونا چاہیے. تو یہ عالمگیریت سے بھی آزادی تھی اور اس چرچ سے آزادی تھی، لیکن ریاست کی غلامی میں جرمن ریاست. تو قوم پرستی جو ہے اس کا تعلق جو ہے شروع سے پروٹیسٹنٹزم سے بہت گہرا ہے. اور جرمن سیکولر ریاستوں نے کیتھولک عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے پروٹیسٹنٹزم کو استعمال کیا جرمنی میں. اور ایک مضبوط قومی ریاست کی بنیادیں اس زمانے میں رکھی گئی، سمجھے نا. تو یہ مذہب ہے، اور اس مذہب کی بنیاد ایک تو آزادی ہے، قوم پرستی ہے، اور آزادی ہے، قوم پرستی ہے، اور ایک خاص عقل کا استعمال جو اجماع چرچ سے انحراف کرتی ہے. وہ یہ انفرادیت اس کی بہت اہم چیز ہے کہ یہ ہر فرد جو ہے اصولاً جو ہے ہر فرد کو یہ حق ہے کہ وہ بائبل کو سمجھے، اسے جو قرآن اس کی سمجھ میں آتے ہیں اس کو دے. لیکن عملاً جو ہے انہوں نے عالمی چرچ کو ختم کر کے ایک قومی چرچ کی بنیاد رکھی جو اپنا اجماع تھوپتا تھا پھر فرد پہ. تو فرد کی جو آزادی کی بات ہمیشہ ہوتی ہے وہ ان معنوں میں ہوتی ہے کہ آزاد فرد کو کروانا چاہتے ہیں کسی چیز سے، لیکن جب وہ اس چیز سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ مثبتاً اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آزادی حاصل ہوتی ہے، وہ ایک نئی غلامی میں بھی آ جاتا ہے. یہ ایک اہم چیز ہے. لیکن یہ تین بنیادیں ہیں، اور یہ تین جدیدیت کی بھی بنیادیں ہیں. تو اس کے نتیجے میں گو کہ پروٹیسٹنٹزم تمام اس کے باوجود پھر بھی ایک مذہب تھا، لیکن اس کی بنیادیں ایسی تھی کہ وہ اس مذہب کی تحلیل اندر سے ہی ہوتی. تو جو لوگ جو ہے آزادی کے شیدا ہوتے گئے، انفرادیت کے شیدا ہوتے گئے، پھر یہ پروٹیسٹنٹزم بھی کمزور ہوتا ہے، سمجھے نا. تو جب آپ عقل کی بات کریں گے تو عقل تو مطلب یہ ہے کہ انفرادی عقل، اور عقل کے ساتھ آزادی کی بات کریں گے تو انفرادیت جو ہے اس کو اندر سے تحلیل کرے گی، اور اس انفرادیت کو استعمال کیا جائے گا آپ کے خلاف بھی. تو 16ویں 17ویں 18ویں صدی میں مذہبی ریاستیں قائم ہوئیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ جو ہے تحلیل ہوتی گئیں، اور سیکولر ریاست کا جو پروٹیسٹنٹزم جو ہے سیکولر ریاست کا زمینوں اور اعلی کار بنتا ہے. تو یہ مذہب ہے، اس مذہب کی بات کر رہے ہیں. یعنی کانٹ کے تناظر، کانٹ خود بھی پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے والدین. اب اس بارے میں بڑی بحث ہے کہ وہ خود عیسائی تھا کہ نہیں تھا. اقلیت کی جو بات ہوتی ہے اب یہاں، کیونکہ جو کیتھولک اقلیت تھی اس کی بنیاد ارسطو تھا، اور کیتھولزم کا جو فلسفی اور متکلم تھا سب سے بڑا، کو ولی بھی مانتے ہیں، سینٹ مانتے ہیں، وہ تھامس اکوائنس. اور اس کے فلسفے کی بنیادیں ارسطو کی تھی. اور اس میں بھی ایک اہم بات ہے کہ جدید فلسفے کا جو بانی ہے دیکارت، وہ بھی ارسطو کی تنقید کرتا ہے. اس نے فلسفی بنیاد اسی پہ رکھی اپنے. وہ ارسطو کی جس کی تنقید کر رہا ہے وہ اصل میں وہ ارسطو ہے جو عیسائیت کا ایک لحاظ سے سرکاری فلسفی ہے، جس کو عیسائیوں نے عیسائیہ لیا تھا. اصل یونانی ارسطو کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ ارسطو جو اکوائنس جس کا شارح تھا. اسی لیے مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ لوتھر جو ہے وہ بھی ارسطو کا بڑا مخالف تھا.
اس لیے کہ کیتھولک عیسائیت کے مخالف تھا، اور کیتھولک عیسائیت کی جو علم کلام تھا اس کی بنیاد جو ہے ارسطو ہی تھا. اس لیے مطلب جدید فلسفے کو آپ کو سمجھنا تو جدید فلسفے کا یعنی میں جو بانی پڑھایا جاتا ہے ڈیکارٹ پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ مطلب ڈیکارٹ اور لوتھر دونوں جو ہیں وہ لوتھر کے خیالات اور ڈیکارٹ کے خیالات میں حیرت انگیز مماثلت ہے. یہ کہ لوتھر کے خیالات کی بنیاد مذہب ہے، مذہب کا ایک خاص تصور ہے، جبکہ ڈیکارٹ مذہب کی بات نہیں کرتا، وہ عقل محض کی بنیاد پہ ایک عقل کا نیا تصور پیش کر رہا ہے. تو جس عقلیت کی بات کر رہے ہیں وہ ایک نئی عقلیت ہے، جس کی بنیاد انفرادیت ہے اور جس کی بنیاد آزادی. اور ڈیکارٹ کے شارحین ہی اس عقلیت کی بنیاد بنے. اس میں جو اہم آدمی ہے وہ لائبنیز ہے، جو ایک لحاظ سے مطلب لائبنیز جو جرمن فلسفی تھا اور یعنی ایک پولیمیتھ تھا، یعنی انسائکلوپیڈیا ایک اسکالر تھا. اس کی تخصص یعنی مطلب وہ نیوٹن کے ساتھ جو ہے کیلکولس کا بھی بانی ہے اور وہ فلسفی بھی ہے، وہ ایک بہت بڑا لوئر بھی تھا، اور یعنی جو جرمن راجواڑے تھے ان میں ان کے جو شہزادے اور بادشاہ تھے ان کا حاشیہ نشین بھی تھا وغیرہ وغیرہ. اس کے فلسفے کو اس کا فلسفہ بنیادی طور پہ جو ہے جرمن یونیورسٹیوں میں سرکاری فلسفہ بن گیا، اور خاص طور پہ وولف اور گارٹن اور دیس لوگ یہ جو یعنی جن کی کتابیں پڑھی تھیں، جن کے فلسفے کی تعلیم دی جاتی تھی، تو وولف یہ لوگ لائبنیز کے شاگرد یا اس کے ماننے والے تھے، اور کہاں جو ہے اس میں پلا بڑا تھا. تو یہ لائبنیز نے جو ہے عیسائیت کا بھی جواز فراہم کیا، اور لیکن تو یہ ریشنلزم ہے، عقل پرستی جس کو آپ کہتے ہیں اس میں. لیکن یہ عقل ایک خاص قسم کی عقل پرستی، یہ کوئی ارسطو والی عقل پرستی نہیں ہے، کیونکہ تھامس ایکوائنس بھی ریشنل ہے. یہ وہ عقل پرستی ہے جو لوتھر اور کانٹ سے نکلتی ہے، جس کی بنیاد انفرادیت ہے، سمجھے نا، انفرادی ذہن ہے اور اس کی رسائی ہے. تو اس عقلیت کی بات کر رہے ہیں، کوئی عمومی عقلیت کی ہم بات نہیں. اور اس میں جو اگر اس کو سمجھنا تو اس میں جو اور اس عقلیت کے خلاف پھر جو ہے جرمنی ہی میں ایک کانٹ کے زمانے میں اور کانٹ کے بعد بھی، اور کچھ کانٹ کی وجہ سے ہی، لیکن کچھ کانٹ سے ماورا ایک ردعمل اٹھا اس عقلیت کے خلاف. یہ خاص ریشنلزم تھا، غیر تجربی عقل پرستی، اور اس کے خلاف جو بغاوت اٹھی وہ تجربیت کی بنیاد پہ تھی، امپیرسزم، تجربیت. اور انہوں نے عقل کے علاوہ انسان، کیونکہ اصل تو انفرادیت تھی، تو انفرادیت میں آپ صرف عقل پہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ اس میں احساس بھی ہے، اس میں جذبات بھی ہیں. تو جنہوں نے اس عقل پرستی کی مخالفت کی اسی ٹریڈیشن سے، یعنی مطلب یہ کہ انفرادیت پرستی اور پروٹیسٹنٹ ٹریڈیشن سے، انہوں نے اس یعنی ذہنی یا مجرد عقلیت کے مقابلے میں احساس اور جذبات پر زور دیا. اور کانٹ جو ہے اس کے والدین جس پروٹیسٹنٹزم ہی کے جس فرقے سے تعلق رکھتے تھے اس کا نام پارٹیزم تھا، جس کی بنیاد جو احساس یا فیلنگ ہوئی تھی. تو جب عقلیت کے خلاف بغاوت کہتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کی عقلیت کے خلاف بغاوت، اور اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ عقلیت کو رد کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ احساس بھی عقلیت کا حصہ ہے اور تجربے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی وہ برطانوی تجربی فلسفیوں سے متاثر ہوئے تھے، مثلا لاک اور ہیوم وغیرہ سے. اور خود مطلب یہ ہے کہ کانٹ جو ہے لاک اور ہیوم سے متاثر تھا. اور پھر کانٹ نے یہ کیا، کانٹ کا جو دور تھا وہ یہ دور تھا کہ کانٹ کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ان دو گروہوں میں، یعنی تجربی عقل پرستوں اور غیر تجربی یا تجریدی عقل پرستوں کے درمیان ایک مصالحت اور ایک بیچ کا راستہ نکالنا یا سنتھیسس جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا کام. تو یہ ہے اس کا پس منظر. اس میں اگر آپ کو کوئی کتاب پڑھنی ہو تو وہ بڑی آسان اور عمدہ کتاب ہے، ایک امریکی ہے جو مطلب یہ کہ جرمن فلسفے تو اس کا تخصص ہے، اس کا نام ہے فریڈرک بائزر. فریڈرک بائزر ہے یا بیزر، یہ مجھے نہیں پتا اس کا تلفظ. جرمن طریقے سے اگر کہیں تو بائزر، کیوں لگتا ہے کہ یہ اس کی اصول جو ہیں جرمنی ہے. دا فیٹ آف ریزن کتاب کا نام ہے، دا فیٹ آف ریزن، جرمن فلسفی فرام کانٹ ٹو فیخٹے. اگر اس کے پس منظر کو آپ کو جاننا جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا. اچھا.